السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ماڈل ٹاؤن میں میاں شہباز شریف صاحب اپنے چند پیاروں سے مخاطب تھے، اور اس وقت انہوں نے ایک صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر میرا حکم بیوروکریسی پر آج بھی اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے زیادہ چلتا ہے یا عثمان بزدار صاحب کا؟ تمام ساتھی پریشان ہو گئے، اور ایک ساتھی جس کے ساتھ شاید پہلے سے میچ فکس تھا، اس نے کہا سر آپ کا چلتا ہے۔ تو میاں صاحب مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک کام اگر میں کہوں کسی افسر کو اور ایک کام بزدار صاحب کہیں تو تارڑ صاحب، طاولہ تارڑ صاحب کس کا کام ہوگا؟ تو باقی لوگوں نے بھیا کے زبان کہا، طاولہ تارڑ سمیت، کہ جی آپ کے کہنے پہ ہوگا، آپ کے حکم پر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک کام طاولہ تارڑ صاحب آپ کہیں اور ایک بزدار صاحب کہیں، تو پھر کس کا حکم مانا جائے گا؟ کس کا کام زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے بیوروکریسی کرے گی؟ تو اس میں بھی نون لیگ کے وہاں بیٹھے ہوئے دوستوں کا جواب یہ تھا کہ طاولہ تارڑ صاحب کا زیادہ عزت اور احترام سے کام ہوگا۔ چیف منسٹر پنجاب کا تو شاید مجبوراً کچھ بیوروکریٹس کر دیں، لیکن زیادہ رسپیکٹ اور عزت سے نون لیگ کے کہنے پہ ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پی ٹی آئی کا بڑا درینہ ورکر 4 دن پہلے میرے پاس آیا، جو اس وقت لاہور میں ایک انسٹیٹیوشن کو بھی ہیڈ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری حالت یہ ہے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، کہ فیروز پور روڈ کے اوپر اس نے کہا کہ میرے گھر کے ساتھ کچھ ایریے کے اوپر کوڑا پڑا ہوا تھا، گند تھا، اور نون لیگ کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری حکومت اب نہیں رہی، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی ہے، آپ کا یہ علاقہ ہے تو اس کو صاف کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی 10 دفعہ 20 دفعہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والوں کو کہا، ڈپٹی کمشنر کو کہا، کمشنر کو ریکویسٹ کی، لیکن وہ علاقہ، وہ جگہ صاف نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد نون لیگ کے دونوں ورکر جنہوں نے پی ٹی آئی کے اس لیڈر کو ریکویسٹ کی تھی، کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی ساڈا شیر جیل چوں باہر آ گیا، حمزہ، تو اب ہم خود کروا لیں گے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ لیڈر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس گئے، اور حمزہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی یہ کام ہے۔ انہوں نے فون اٹھایا، اور جو چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے ہیں، جو پہلے والے تھے، ان کو کال کی کہ یہ صفائی ہونی چاہیے، تو اگلے 48 گھنٹوں میں وہ صفائی ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کی پہلی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ آپ اس سے خود تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس گفتگو کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر کتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بیچارے، وہ مظلوموں کی طرح ادھر ادھر در بدر دھکے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کم اور اپوزیشن کے نون لیگ کے کام زیادہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو طے ہو گیا کہ نون لیگ کا اس سسٹم کے اندر پورا ایک انفلوئنس ہے، اور اس کی پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک میکنزم ہے جس کے ذریعے نون لیگ پورا سسٹم آپریٹ کر رہی ہے۔ 2 گروپ ایسے ہیں جن کی نشاندہی ہوئی ہے بیوروکریسی کے اندر۔ یہ حساس اداروں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، جس میں ایک پنجاب لیول پہ کام کر رہا ہے، ایک اسلام آباد میں کر رہا ہے۔ اسلام آباد کا جو گروپ ہے بیوروکریسی کا، جو واٹس ایپ کے ذریعے شریف برادران سے رابطے میں رہتا ہے، اور وہ مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو کوارڈینیٹ کرتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے ایک سابق سیکرٹری رہے ہیں، اسلام آباد بیسڈ ہیں آج کل، تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ گروپ چلا رہے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے پاس شام کو تمام جو لائک مائنڈڈ نون لیگ کے افسران ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک گروپ انہوں نے پورا اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اور فیڈرل لیول کے اوپر یہ گروپ آپریٹ کرتا ہے، جس میں موسٹلی لوگ وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ مختلف ادوار میں سرو کر چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کا ایک گروپ پنجاب کے اندر ہے،
اس کو ایک ایسا بیوروکریٹ جو بھی ریسنٹلی جیل سے چھوٹ گیا ہے، جو نواز شریف صاحب کا بہت قریبی تھا، شہباز شریف صاحب کا بھی پہلے بہت قریبی تھا، وہ اور اس کے 2 ساتھی اور ہیں جو موجودہ سسٹم میں چیف منسٹر کے دائیں بائیں ہیں، وہ سارے مل کے 4-5 لوگ چلا رہے ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ڈیفنس اور GOR لاہور ہے۔ وہاں سے ایک واٹس ایپ کے ذریعے یہ پورا گروپ جو بیوروکریسی کا ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ ٹاسکنگ ہوتی ہے، باقاعدہ طور پہ نون لیگ کی طرف سے لوگوں کے کام کنوے ہوتے ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں، اور وہ گروپ یہ کام کرتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جیسے جیوش پلاننگ کرتے ہیں، بڑی بریک بینی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ، اس طرح وہ پورا گروپ آپریٹ کر رہا ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو فائدہ کس طرح پہنچانا ہے، نون لیگ کے حلقوں میں منور کر کے کام کیسے کروانا ہے، نون لیگ کے لوگوں کو کمفرٹیبل کیسے رکھنا ہے، اور نون لیگ کو ٹوٹنے سے بچانا کیسے۔ یعنی بیوروکریسی کے اندر یہ تاثر دیا جائے کہ نون لیگ کو کچھ نہیں ہو رہا، نون لیگ کے لوگ ہی ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور نون لیگ ہی آگے، نون لیگ ہی 2023 میں آ رہی ہے۔ یہی وہ تاثر ہے جو پنجاب کے اندر آج تک قائم ہے۔ 3 سال کی گورنمنٹ ہو گئی PTI کی، لیکن پنجاب کی جو پرسیپشن ایک چینج ہونی تھی کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے، وہ پرسیپشن چینج نہیں ہوئی، اور آج بھی ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کی ہی حکومت ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مختلف سیٹوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ فیس ہیں جو نواز شریف کے فیس ہیں، جو شہباز شریف کے ساتھ رہے ہیں، جو ان سے کمیٹڈ ہیں، جو ان کے ساتھ لائل ہیں۔ وہاں پہ جب PTI کے لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو ڈسکرج بھی کرتے ہیں اور ان کے کام بھی نہیں کرتے، اور جب نون لیگ کا کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اس کے لیے واری صدقے بھی ہوتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور پھر چپیاں بھی ڈالتے ہیں، اور پرانی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے کام بھی ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ پنجاب کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے کئی افسانے چل رہے ہیں اور کئی حقیقتیں بھی ہیں اس میں، اور پیسے لے کر DC اور DPO کو لگانے کی بات بھی عام ہے۔ تو اس میں ایک سینئر بیوروکریٹ نے 2 دن پہلے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے ماضی میں لوٹا ہے، ماضی کے اندر پیسہ بنایا ہے، تو وہ بیوروکریٹس ہی پیسے دے سکتے ہیں، کوئی ایماندار آدمی پیسے کیسے دے سکتا ہے؟ اور طاہر خورشید صاحب کا ریٹ کیا تھا چیف منسٹر کے جو پہلے سیکرٹری تھے، سب کو پتہ ہے۔ اور آج کل پنجاب کے اندر کرپشن کا لیول کیا ہے، سچویشن کیا ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ بیوروکریسی کا جو یہ گروپ ہے فیڈرل کے اندر اور پنجاب کے اندر، جس طرح وہ آپریٹ کر رہا ہے، جس طرح نون لیگ کے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے، جس طرح شہباز شریف کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے، اور جس طرح شہباز شریف صاحب کے منظور نظر اور نون لیگ کے منظور نظر لوگوں کے ساتھ وہ گروپ رابطے میں رہتا ہے، تو انہوں نے ایک طرح سے پورا سسٹم کیموفلاج کیا ہوا ہے، پورے سسٹم کو وہ باندھ کے اس طرح سے چل رہے ہیں کہ پرسیپشن یہ ڈیولپ کی جائے کہ نون لیگ آ رہی ہے، اور نون لیگ ایگزسٹ کر رہی ہے، اور نون لیگ سب سے پاپولر جماعت ہے، اور 2023 میں بھی نون لیگ ہی آئے گی۔ اچھا، اب اس تاثر کو پہلی سٹیج کے اوپر تو ختم کر سکتے تھے چیف منسٹر پنجاب، لیکن چیف منسٹر پنجاب چونکہ جنوبی پنجاب سے ہیں، ان کو یہاں پہ بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ کہ کون سے جرنلسٹ ایسے تھے جو پچھلے 15 سال سے PTI کے نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے، کرپشن کے خلاف کھڑے تھے، کون سے بیوروکریٹس ایسے تھے جو لائک مائنڈڈ تھے، کون سے ایون PTI کے ورکرز ہیں جو لائل تھے اور جو ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکائی لیبس جا کے وہاں پہ گھس گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پنجاب کے اندر لگتا ہی نہیں کہ PTI کی گورنمنٹ آ چکی ہے۔ وہ آپ ہر شعبے کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ گورنر ہاؤس میں چلے جائیں تو گورنر صاحب کی گفتگو سن لیں، آپ کسی اور دفتر میں چلے جائیں، وہاں PTI کے کسی بیٹھے ہوئے صاحب کی بات سن لیں، ہر طرف مایوسی نظر آئے گی، وزراء ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی بیوروکریٹ ہمارا کام نہیں کرتے، سیکرٹری کام نہیں کرتے۔ اور اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے بہت کام کیا، بہت ریلیف دیا بیوروکریٹس کو، بہت کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی۔ نیب سے
فون کروائے, چیئرمین نیب سے سیشنز کروائے, بزنس مینوں کو کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی. لیکن عمران خان صاحب شاید یہ بھول گئے, پی ٹی آئی کے لوگ شاید یہ بھول گئے کہ یہ آئیڈیلزم کے حد تک تو آپ یہ باتیں ساری کر رہے ہیں, لیکن جو مافیاز ہوتے ہیں, جو ایک آبجیکٹو اور ایجنڈے کے تحت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اس طرح کے ریلیفوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ بلیک میل کرتے ہیں, اور حکومت وقت بلیک میل ہو رہی ہے, اور وہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں, اپنا ایجنڈا بھی مسلط کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کمفرٹیبل بھی کر رہے ہیں, اپنی دیہڑیاں بھی لگا رہے ہیں, اور نتیجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا عام ورکر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, پی ٹی آئی کے ہمدرد جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو چاہنے والے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, اور عمران خان کے نیریٹو کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو اداروں نے اس طرح کی رپورٹس مرتب کی ہیں اور اس پہ ابھی مزید کام چل رہا ہے, اگر عمران خان صاحب کے پاس وقت ہو تو وہ ان رپورٹس اور اس طرح کی اسٹڈی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا ایک زبردست آپریشن کریں جس کے نتیجے میں واقعی پنجاب کے اندر خاص کر تبدیلی نظر آئے. تبدیلی اگر پنجاب کے اندر نہیں آتی, جو 63% آف پاکستان ہے, تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. یعنی پھر سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہی نہیں, کیونکہ پنجاب بیس ہے. پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو بہت بڑا چیلنج ہے نون لیگ کی شکل میں, ایک بیٹل فیلڈ ہے پنجاب, اور عمران خان صاحب ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ مخالفین کو کٹ ٹو سائز بھی کریں اور خود اپنی پارٹی کو بلڈ بھی کریں. تو جب تک وہ اپنے ورکرز کی, اپنے لیڈرز کی, اپنے لوگوں کی جو پولیٹیکل ایسٹس ہیں ان کی مایوسی کو ختم نہیں کرتے, ان کے ڈپریشن کو ختم نہیں کرتے, اور مخالفین کے انفلوئنس کو سرکاری اداروں سے, اقتدار کے ایوانوں سے اور بیوروکریسی سے ختم نہیں کرتے یا کم نہیں کرتے, اس وقت تک پی ٹی آئی کا وہ پرسیپشن, وہ امپریشن پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس میں یہ ہو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ چکی ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ جا چکی ہے. بہت شکریہ. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس کو لائک بھی کریں, اس کو سبسکرائب بھی کریں, اور اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ.